من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ خالق کل شیء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے ربیع الاول شریف کے بابرکت اور پرنور موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کی تخلیق اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ رب تعالی بالیقین ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور حاکم حقیقی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، جس طرح اللہ رب العزت انسانوں کا، جنات کا، ملائک کا، اسی طرح دیگر مخلوقات کا خالق ہے، اسی طرح رب ذوالجلال وحدہ لا شریک حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس شریف کا بھی خالق ہے، آپ کی روح پاک کا بھی خالق ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور شریف کا بھی خالق ہے۔ حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، ان سے حدیث طیبہ روایت کرنے والے حضرت ابن منقدر ہیں، ان کا نام محمد ہے، ابن منقدر کے نام سے مشہور ہیں۔ علماء کرام نے ان کے بارے میں فرمایا، وَهُوَ ثِقَةٌ فاضل، یہ ایسے فاضل ہیں جو ثقہ ہیں، یعنی ان کی بات کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ علماء کا ان کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، ان کی ذات کے اوپر حدیث لینے میں، دینے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، آگے پھیلانے میں، ان کی ذات کے اوپر علماء کرام بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتبار ان کا کرتے ہیں۔ علماء کے مابین یہ مستند اور معتبر شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ حدیث طیبہ روایت فرماتے ہیں حضرت معمر سے۔ حضرت معمر یہ بھی علماء کرام نے فرمایا کہ ثقہ ہیں، ثبت ہے، اور ان سے حدیث طیبہ حضرت عبد الرزاق لیتے ہیں، جو مصنف عبد الرزاق کے مصنف ہیں، اور آپ وہ امام جلیل القدر ہیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ہیں۔ یہ اشخاص مل کے سلسلہ سند حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن اول شیء خلقہ، پہلی چیز کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے جسے پیدا کیا، یا نبی اللہ مجھے بتائیں وہ کون سی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جسے رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے پیدا فرمایا سب سے پہلی مخلوق اللہ رب العزت کی کون سی ہے؟ رب تعالیٰ کی تخلیق کا اولین شاہکار کون سی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، فرمایا اے جابر سب سے اول مخلوق تیرے نبی کریم علیہ السلام کا نور ہے، رب تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اس نور کے اندر رب تعالیٰ نے ساری بھلائیاں رکھ دی، ہر قسم کی بھلائی اس نور پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرما دی۔ وخلق بعدہ کل شیء، اور میرے نور کے بعد اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، فرمایا جب رب تعالیٰ نے میرے نور پاک کو بنایا، رب کریم نے اپنے سامنے اس نور پاک کو 12,000 سال تک رکھا مقام قرب میں۔ اللہ رب العزت کے قریب میرے نور پاک کو 12,000 سال تک اللہ رب العزت نے اپنے سامنے مقام قرب کے اندر اس نور پاک کو رکھا۔ ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر اللہ رب العزت نے
اس نور پاک کے 4 حصے کیے، فخلق العرش والکرسی من قسم، اس نور پاک کے جو 4 حصے ہوئے ان میں سے ایک حصے سے رب تعالیٰ نے عرش پاک کو پیدا فرمایا اور پھر کرسی کو پیدا فرمایا۔ وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم، فرمایا عرش کو اٹھانے والے، کرسی کے محافظ اللہ رب العزت نے پھر بنائے۔ وَأَقَامَ الْقِسْمَ مقام الحب 12,000، فرمایا چوتھی قسم کو اللہ رب العزت نے مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ پاک نے مزید آگے اس کی 4 قسمیں بنائیں۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنۃ من قسم، فرمایا اس کی ایک قسم سے رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور ایک قسم سے اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، ایک قسم سے رب اقام القسم رابعہ، پھر فرمایا چوتھی قسم کو فی مقام الخوف، مقام خوف میں 12,000 سنہ، 12,000 سال تک رکھا۔ جعلہ 4 اجزاء، اس مقام خوف کے اندر جس چیز کو رب نے رکھا اس کے 4 حصے فرمائے۔ فخلق الملائکۃ من جزء، 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ والشمس من جزء، ایک حصے سے رب نے سورج کو بنایا۔ والقمر والکواکب من جزء، اور فرمایا چاند اور تاروں کو ایک حصے سے بنایا۔ واقام الجزء الرابع رجا، اور فرمایا مقام رجا، مقام امید میں رب تعالیٰ نے چوتھے حصے کو 12,000 سال تک رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس کے بھی 4 حصے بنائے۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، فرمایا ایک حصے سے رب تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے رب نے علم کو، حکمت کو، عصمت، حفاظت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، رب تعالیٰ نے توفیق کو بنایا۔ وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ، اور چوتھے حصے کو فی مقام الحیا، حیا کے مقام میں رب تعالیٰ نے 12,000 سال تک رکھا۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، پھر اللہ پاک نے اس کی طرف نظر کرم فرمائی۔ فترشح النور عرقا، فرمایا رب تعالیٰ نے نور پاک اس کے اوپر اس طرح چھڑک دیا جیسے پسینے کے قطرات، پاکیزہ پسینہ رب تعالیٰ نے اسے چھڑک دیا۔ فقطر منہ 120,000 و4,000، فرمایا اس سے 1,24,000 قطرے ٹپکے، وہ جو اللہ رب العزت نے نور کا چھڑکاؤ فرمایا، رب تعالیٰ نے جو نور کو بنا کے آگے بڑھانا چاہا تو فرمایا 1,24,000 قطرے اللہ رب العزت نے اس سے بہائے۔ کون سے قطرے؟ فرمایا قطرۃ من نور، وہ نور کے قطرے تھے۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی، ہر قطرے سے رب نے اپنے انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا، او روح رسول، یا اپنے رسولوں کی روح کو بنایا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ، فرمایا جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی، رسولوں کی روحوں کو بنا لیا، رب تعالیٰ نے ان کے اندر پھونک ماری تاکہ ان کے اندر زندگی کے آثار رب تعالیٰ قائم فرمائے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان سانسوں سے اولیاء کو، شہداء کو، نیک بختوں کو اور قیامت تک پیروی کرنے والے لوگوں کو پیدا فرما دیا۔ فالعرش والکرسی من نوری، فرمایا رب نے عرش اور کرسی کو میرے نور سے بنایا۔ والکروبیون من نوری، اللہ پاک کے جو قرب میں ملائکہ ہوتے ہیں وہ بھی میرے نور سے۔ والروحانیون، روحانی لوگ میرے نور سے۔ والملائکۃ من نوری، ملائکہ کو رب نے میرے نور سے بنایا۔ والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، فرمایا جنت
اور اس کے اندر تمام انعامات کو رب نے میرے نور سے بنایا. وملائکۃ السماوات السبع من نوری، فرمایا 7 آسمانوں کے فرشتوں کو رب نے میرے نور سے بنایا. والشمس والقمر والکواکب من نوری، فرمایا سورج، چاند، ستارے رب نے میرے نور سے بنائے. والعقل والتوفیق من نوری، فرمایا عقل اور توفیق رب نے میرے نور سے بنائے. وارواح الرسل والانبیاء من نوری، فرمایا رسول، اعظام اور انبیاء کرام ان کی ارواح طیبات رب نے میرے نور سے بنائی. والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، فرمایا میرے نور پاک کی خیرات سے شہداء، نیک بخت اور صالحین یہ پیدا ہوئے. ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر رب ذوالجلال نے 12,000 پردے بنائے. فاقام اللہ نوری، اور رب تعالیٰ نے میرے نور پاک کو ان پردوں کے اندر رکھا. یہ ہی وجہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نور کے پردے موجود ہیں. وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ، فرمایا اب یہ چوتھا حصہ تھا جس کے رب تعالیٰ نے نورانی پردے بنائے. فی کل حجاب 1000 سنہ، فرمایا ہر پردے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. وَهِيَ مَقَامَاتُ الْعُبُودِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ، فرمایا یہ بندے کے مقامات ہیں، یہاں پہ سکون ملتا ہے. صبر، صدق اور یقین، یہ تمام اشیاء رب تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمائی. فغمس اللہ ذالک النور فی کل حجاب، اور رب تعالیٰ نے ہر پردے کے اندر نور کو رکھا. 1000 سنۃ، 1000 سال. فلما اخرج اللہ النور من الحجاب، اور فرمایا جب رب تعالیٰ ان حجاب سے، ان پردوں سے نور کو نکالتا ہے. رکبہ اللہ فی الارض، فرمایا رب تعالیٰ اس نور پاک کو زمین کے اوپر ڈال دیتا ہے، زمین کے اوپر چلا دیتا ہے، زمین کے اوپر پہنچا دیتا ہے. فکانا یضیء منہا ما بین المشرق والمغرب، فرمایا اس نور پاک کی برکت سے رب تعالیٰ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے. کالسراج فی اللیل المظلم، فرمایا جیسے اندھیری رات میں ایک چراغ پورے کمرے کو، پوری بلڈنگ کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح فرمایا میرا نور پاک جب مشرق و مغرب میں پھیل جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس نور پاک کے توسل و تصدق سے کل کائنات کو پیدا فرما کے اسے روشن کر دیتا ہے. ثم خلق اللہ آدم من الارض، فرمایا پھر رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. فرکب فیہ النور فی جبینی، فرمایا میرے نور پاک کو رب تعالیٰ نے ان کی پیشانی کے اندر رکھ دیا. ثم انتقل منہ الی شیث، ان سے یہ نور پاک حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. وکانا ینتقل من طاہر الی طیب، فرمایا میرا نور پاک پاکیزہ لوگوں سے طیب صاف ستھرے لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا. ومن طیبین الی طاہرین، اور صاف ستھرے لوگوں سے پاکیزہ لوگوں کی طرف رب نے میرے نور پاک کو منتقل کیا. الی ان اوصلہ اللہ، حتیٰ کہ اس نور پاک کو رب نے پہنچا دیا صلبہ عبداللہ ابن عبد المطلب، میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم کے اندر رب تعالی نے وہ نور پاک منتقل کیا. ومنہ الی رحم امی، وہاں سے وہ نور پاک میری والدہ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر رب نے مجھے دنیا کی طرف بھیجا. فجعلنی، اور مجھے بنایا کس طرح کا؟ فرمایا سید المرسلین، تمام رسولوں کا رب نے مجھے سردار بنایا. میرا نور پاک پہلے بنایا، پھر اس نور پاک کو رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج کے مجھے تمام مرسلین کا سردار بنایا. وخاتم النبیین، اور مجھے ختم نبوت کا تاجدار بنایا. ورحمۃ للعالمین، مجھے تمام جہانوں کے لیے رب تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا. وقائد الغر المحجلین، فرمایا وضو کرنے کی برکت سے جن لوگوں کے آثار وضو روشن ہوں گے، فرمایا جن لوگوں کے اعضائے وضو، جن لوگوں کے وضو کی جگہیں روشن ہوں گی، ان تمام چمکتے ہوئے اعضاء والے لوگوں کا رب تعالیٰ نے مجھے قائد اور رہنما بنا کے بھیجا ہے. وہکذا کانا
بدء خلقی نبی کا یا جابر، اور اے جابر اس طرح تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اور ان کی تخلیق کی اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی۔ علماء کرام حدیث طیبہ کے اوپر گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، فرمایا یہ حدیث طیبہ صحیح ہے اس وجہ سے کہ اس کے سارے راوی وہ ثقہ ثبت فاضل علماء کرام ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اسی ٹاپک کے اوپر ایک حدیث طیبہ روایت ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من انا، اے عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انا الذی خلق اللہ عز وجل اول کل شیء نوری، فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے نور پاک کو رب تعالی نے پوری مخلوق میں سے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ فسجد للہ، فرمایا میرے نور نے رب تعالی کو سجدہ کیا، میرا نور پاک اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کرنے والا ہوا۔ فبقی فی سجودہ 700 عام، فرمایا 700 سال وہ نور پاک اللہ رب العزت کے حضور سجدے کے اندر رہا۔ فاول کل شیء سجد نوری، فرمایا سب سے پہلے اگر رب ذوالجلال کو کسی نے سجدہ کیا تو وہ میرے نور پاک نے سب سے پہلے رب تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ ولا فخر، لیکن اے عمر مجھے فخر نہیں ہے، میں یہ ناز سے نہیں کہتا، یہ عاجزی، یہ تو رب کا کرم تھا، میرے رب نے فضل فرما دیا، میری ذات کے اندر عاجزی ہے، میں آج بھی فخر نہیں کرتا، یہ تو رب کی عطائیں ہیں، اور جب رب دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یا عمر اتدری من انا، اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الذی خلق اللہ العرش من نوری، میں وہ ہوں جس کے نور سے رب تعالیٰ نے عرش پاک کو پیدا فرمایا۔ والکرسی من نوری، اور کرسی کو رب تعالیٰ نے میرے نور پاک سے پیدا فرمایا۔ واللوح والقلم من نوری، فرمایا اور لوح کو اور قلم کو، لوح محفوظ جس کے اوپر لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، قلم جس کے ذریعے اعمال لکھے جاتے ہیں، فرمایا لوح محفوظ کو قلم کو یہ بھی رب تعالیٰ نے میرے نور پاک سے بنایا۔ والشمس والقمر من نوری، فرمایا سورج اور چاند رب نے میرے نور سے بنائے۔ ونور الابصار من نوری، فرمایا آنکھوں کا نور یہ بھی رب نے میرے نور پاک سے بنایا۔ آج ہر بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کا محتاج ہے۔ کیا یہ نفیس ترین پیرائے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا آنکھوں کے اندر جو نور ہے وہ بھی رب نے میرے نور سے بنایا، وہ بھی رب نے میرے نور پاک سے پیدا کیا۔ والعقل الذی فی رؤوس الخلائق من نوری، فرمایا وہ عقل جو لوگوں کے دماغوں کے اندر، لوگوں کے سر کے اندر موجود ہے، فرمایا اس عقل کو بھی رب تعالیٰ نے میرے نور پاک سے بنایا۔ ونور المعرفۃ فی قلوب المؤمنین من نوری، فرمایا مسلمانوں کے دلوں میں جو معرفت کا، رب کی پہچان کا نور ہوتا ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے میرے نور سے بنایا۔ ولا فخر، لیکن اے عمر ان تمام باتوں کے اوپر مجھے فخر نہیں ہے، رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ اب کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے قلم کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے عقل کو بنایا۔ دیگر روایات بھی موجود ہیں، اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے پانی بنایا۔ مختلف روایات موجود ہیں، سب کے درمیان تطبیق، مطابقت اور سب کو جوڑنے کا، اکٹھا کرنے کا علماء کرام نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اس حدیث طیبہ کے پیش نظر، دیگر حدیث طیبہ کے پیش نظر رب تعالیٰ نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ پھر اس نور پاک کے ذریعے رب تعالیٰ نے ہر چیز کو آگے پیدا فرمایا۔ کچھ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل یہ جو نام رکھے گئے قلم، کبھی نام رکھا گیا عقل، کبھی پانی، فرمایا
ان تمام چیزوں کے الگ الگ نام رکھے گئے، حقیقتاً یہ تمام حضور کے نور ہی ہیں یا حضور ہی کے نام ہیں۔ کبھی حضور کے نام پاک کو رب تعالیٰ نے عقل سے تعبیر فرمایا، کبھی حضور کے نام کو رب تعالیٰ نے قلم سے تعبیر فرمایا، کبھی حضور کے نام شریف کو رب تعالیٰ نے عقل سے، کبھی پانی سے، کبھی نور پاک سے تشبیہ دے دی۔ فرمایا یہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کے نام رکھے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے، اور فرمایا کوئی ایک دو نہیں، کئی علماء کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر ان روایات کو بیان فرمایا، جس طرح کے فرمایا شرف المصطفیٰ کے اندر، تلقیح الفہوم کے اندر، کشف الخفا کے اندر، اور امام قسطلانی نے سیرت کی شہرا آفاق تصنیف المواہب الدنیا کے اندر ان واقعات کو بیان فرمایا کہ یہ کوئی ایک حدیث طیبہ نہیں، کئی محدثین نے اور کئی سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب سیرت کے اندر اور کتب حدیث کے اندر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور کیا رتبہ ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق سے رب تعالیٰ نے لوگوں کو آنکھوں کا نور عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے لوگوں کے دماغوں کے اندر جو عقل رکھی وہ بھی حضور کے نور پاک کی برکت سے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سوچے حضور کے بارے تو ہماری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، جب بھی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو لبوں کے اوپر درود و سلام جاری ہو جائے، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو یاد کیا جائے تو بہترین طریقے سے حضور کا نام لیا جائے کہ ہر چیز کل کائنات رب تعالیٰ نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بنائی ہے، ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا اور کائنات کے اندر بھیجا، اس وجہ سے کہ اب میں لوگوں کا امتحان لوں گا کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے بنی ہوئی لوگوں کو ملی ہوئی اشیاء لوگ انہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اختیار لوگوں کا امتحان میرا ہے۔ ہر طرح سے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے لوگوں کو سمجھایا، دین سکھایا اور پوری طرح انہیں ایک ایک بات کے بارے میں بتایا کہ اے لوگو یہ سیدھا دین ہے، یہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں ہیں، ان کو اپناؤ گے تو کامل ایمان والے ہو، نہ اپناؤ گے تو پھر فرمایا کہ کافر، یہودی، مشرک یہ سب کے سب جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اب ہمیں چاہیے جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور پھر کائنات کے اندر جب بھیجا تو انہیں تمام رسولوں کا سردار، ختم نبوت کا تاجدار، رحمت للعالمین بنایا، اور اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام وضو کرنے والے لوگوں کا قائد بنایا، تو جس شان سے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قائد بن کے آئے اسی طرح سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ کائنات کے بادشاہ ہیں ان کی سلطنت کی رعایا ہونے کے حوالے سے چاہیے کہ اپنے آقا کریم کا ادب و احترام کریں، ان کی یاد پاک کو منائیں، ان کی سیرت کے جلسے کیے جائیں، ان کی یاد کی محافلیں سجائی جائیں، ان کی آمد کی خوشی کی جائے۔ رب تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔